تھانوی نے اس کا ترجمہ کیا ہے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے حکم سے. وہاں کے بزرگ نے اس کے ترجمے کے لیے مکہ معظمہ میں کہا تھا. حضرت تھانوی نے ترجمہ کیا, ایسا ترجمہ کیا کہ دیوبند کے سب سے بڑے عالم انہوں نے کہا کہ اس کتاب کا ترجمہ مولوی اشرف علی کر سکتے تھے. اس کتاب کو میں نے لازم کیا یہاں سے, مدینہ سے, مکے سے. اس کی اصل بھی منگایا میں نے لوگوں سے کہا مکہ میں ہی یاترا کو اصل کتاب 2 بجے رات میں ملی وہ ہے. تو پھر میں نے سوچا کہ مولانا بھی ہم لوگ بھی ترجمہ ایک نیا کریں, تھانوی ترجمہ. تو اس سوچ نہیں غلط, ہم لوگ بیٹھے مولانا نہیں کر سکے. میں نے کہا یہ جو ترجمہ ہے یہ بابرکت ہے, من جانب اللہ ہے, مکے میں کیا ہوا ہے, اس سے بڑھ کے ترجمہ نہیں ہو سکتا. بہرحال لا الہ الا اللہ. جس شخص کو بہت عمدہ ہے جو نکل گیا وہی سناتا. جس شخص کو اللہ تعالی نے طمع کی غلامی سے آزاد کیا, طمع کی غلامی, لالچ کی غلامی, جس شخص کو اللہ تعالی نے طمع کی غلامی سے آزاد کیا اور تقوی کی عزت دی. عزت تقوی وہ اس پر بڑا احسان ہے. اب تو احسان کے لیے کوٹھی دے دیا ہے, کار دے دیا, نہیں سجا جاتا ہے. یہاں کیا کریں؟ اب یہ ذہن بنانا چاہیے نہیں مولویوں کو, سالکین کو, علماء کو, یہ ذہن بنانا ہے. عوام جیسا ذہن نہیں رکھنا چاہیے. بہت مطالبہ تھا ماشاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہم لوگ کتاب تو نہیں سامنے تھی لیکن تعلیم تو بالکل وہی. پر جس شخص کو اللہ نے طمع کی غلامی سے آزاد کیا اور تقوی کی عزت دی, اس پر اللہ نے بڑا احسان فرمایا. اتنی کوٹھی دے دیا, اتنا گھر دے دیا, یہ دے دیا. غلام نہیں, تم کو کیا کام آئے گی, اولاد اور کوئی کام نہیں آئے گی, یہی چھوڑ دیتی ہے ساتھ. آپ کی تکلیف ہی پرواہ نہیں کرتے. تفریح کو مقدم, تکلیف کو پس پش ہے کہ نہیں دنیا میں ہو رہا ہے. اور جس شخص کو اللہ نے طمع کی غلامی سے آزاد کیا اور تقوی کی عزت دی, اس پر بڑا احسان فرمایا. ماتھانی ترجمہ بہت زبردست عالم ہے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے کہا کہ اشرف علی مکے میں اس کتاب کا ترجمہ ہو جاتا تو بہت اچھا ہوتا. اس وجہ سے میں مولوی دوست بھی کہتا ہوں کہ ترجمہ کرنے کو بھی ڈھنگ سیکھو. اس وقت بہت سے مولوی تھے لیکن کسی سے نہیں کہا حضرت حاجی صاحب نے. حالانکہ حضرت حاجی صاحب اصطلاحی عالم نہیں تھے, یہ سمجھ گئے کہ اشرف علی اس کا ترجمہ کر سکتا ہے. جہاں ہم کو میری ماں شیر محمد صاحب نے دیا تھا یہاں پر مکے میں جو لوگ ساتھ تھے پورے اسی کو میں دیکھتا رہ گیا. مکے کے سفر میں سناتا رہا ہے. بہت زبردست. جس شخص کو اللہ نے طمع کی غلامی سے آزاد کیا, لالچ, فلاں یہ دے گا, فلاں وہ دے گا, کچھ نہیں دے گا. اللہ ہی سے طمع رکھو. خدمت میں بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی خدمت کر سکے, اللہ ہی جس سے خدمت لے لے. اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے طمع کی غلامی سے, اچھا ترجمہ ہے کہ نہیں, حضرت تھانوی ترجمہ کرنا ہی ہے. اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے طمع لالچ کی غلامی سے آزاد کیا ہو اور تقوی کی عزت دی ہو, اس پر بڑا احسان فرمایا. یہاں تو سب سے بڑا احسان بہت بڑی کوٹھی چھوڑ دیا, بہت بڑی کا جائیداد دے دیا. نہیں, طمع کی غلامی سے تم کو نکال دیا, یہ سب سے بڑا احسان اللہ کا. مرتے دم تک لکھا ہے کتاب میں لکھا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوئے کہ مرتے دم تک یہی کہتے رہے فلاں کپڑا 4 آنا گز, فلاں کپڑا 5 آنا گز. یہ مثال بھی ہے, دیکھ لیجیے اس کو. یہی کہتے رہے. اللہ تعالی ہم لوگوں کے آخر کو
ایمان کے کلمات پر موت دے۔ جس شخص کو اللہ نے طمع کی غلامی سے آزاد کیا اور تقویٰ کی عزت دی، اس پر بڑا احسان فرمایا ہے۔ کون لکھ رہا ہے؟ وہ عالم لکھ رہے ہیں، حضرت تھانوی نے پسند کیا اس کو، حضرت تھانوی ترجمہ حضرت تھانوی کر رہا ہے۔ ترجمہ اچھا ہے کہ نہیں؟ اس وقت طالب علم میں کہتا ہوں، سنا ہوگا بڑے بڑے مدرسوں میں ترجمہ کرنے کا بھی ڈھنگ سیکھو۔ ضروری نہیں کہ آدمی کی تم ترجمہ کر لو، کوئی کر نہیں پاتا۔ حضرت بہت زور دیتے تھے ترجمے پر، کہتے تھے کہ ہمارے ایک ساتھی تھے، وہ کہیں گئے ملازمت کے لیے، بڑے عالم تھے وہ بھی بڑے، تو انہوں نے ترجمہ نہیں عبادت پڑھائی، عبادت پڑھی، پڑھا، انہوں نے کہا پاس جاؤ، جس کی عبارت صحیح اسی کا ترجمہ صحیح، ترجمہ صحیح تو خلاصہ صحیح۔ یہ بہت سناتے تھے، ہم لوگ پڑھاتے تھے، ترجمہ کرتے تھے۔ وہاں تھانوی نے جو ترجمہ کیا ہے، وہاں شبیر احمد صاحب عثمانی نے ترجمہ کیا ہے، معمولی ترجمہ ہے، زبردست ترجمہ، بالکل پرو دیا ہے۔ قرآن کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے، وہاں شبیر احمد صاحب کچھ نہیں کیا، وہاں شکوری نے کیا ہے، انہوں نے وعدہ لکھا۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنے کلام سے مناسبت پیدا فرمائے، اور اس کے فیض و برکات سے مالا فرمائے۔ اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے طمع کی غلامی سے آزاد کیا ہو اور تقویٰ کی عزت دی ہو، اس پر بڑا احسان فرمایا ہے۔ اور یہ بھی انہوں نے سمجھتے کہ اللہ کا سب سے بڑا احسان کیا ہے؟ ابھی تم کو ایمان دیا، یہی بڑا احسان ہے، کچھ نہ ہوتا۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے طمع کی غلامی سے، لالچ کی غلامی سے آزاد کیا اور تقویٰ کی عزت دی، اس پر بڑا احسان فرمایا اور اس پر کامل انعام فرمایا۔ اور یوں جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو متعدد خلعت عنایت کی ہے۔ سوچو، تم کو ایک خلعت نہیں دیا، بہت سے خلعت ایمان دیا تم کو، لیکن یہ بھی شمار کر دیا کہ خلعت جو ہے وہ ہے کیا؟ اچھی شیروانی، اچھے کوٹ، اچھا پتلوم نہیں، اچھا گھر بھی نہیں، اچھی سواری بھی نہیں۔ وہ کیا ہے؟ جس شخص کو اللہ نے طمع کی غلامی سے آزاد کیا ہو اور تقویٰ کی عزت دی ہو، اس پر بڑا احسان فرمایا اور اس پر کامل انعام فرمایا۔ اور یوں جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو متعدد خلعت عنایت کیے، متعدد خلعت، ایمان کی خلعت، سب سے بڑی چیز کی ایمان دیا تم کو، مومن کے گھر میں پیدا کیا۔ ایمان تو تم کو مفت کا مل گیا۔ ایمان تو یہ ہے کہ سینکڑوں میل تب بھی مل جاتا تھا قریب، اللہ نے بیٹھے بٹھائے تم کو ملا دیا، ماں کے پیٹ سے نکلے مومن۔ یہ سب کون سوچتا ہے؟ بول جائے، یہی حضرات متوجہ فرماتے ہیں، جن کتابوں کوئی دیکھتا نہیں، نام بھی نہیں سنا ہے اس کا۔ مولانا شیر محمد صاحب کو اللہ جزائے خیر کی کتاب دیا انہوں نے، جب سے سنا تھا نہیں، سال جو سر ہو گیا کہ نہیں، ختم ہوئی کبھی؟ اسی سنا تھا، ختم نہیں ہو رہی ہے۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے طمع کی غلامی سے آزاد کیا، طمع لالچ ایک غلامی ہے، اور تقویٰ کی عزت دی، اس پر بڑا احسان فرمایا اور اس پر کامل انعام فرمایا۔ اور یوں جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو متعدد خلعت عنایت کیے ہیں۔ سن لیجیے گا، اچھا ہے کہ نہیں؟ یہ بات مالنا سننے سنانے کا موقع آوے نہ آوے کیا ہو، یہ تو سمجھ لیں کہ خلعت کون اعلیٰ درجے کی، ایمان کی خلعت اعلیٰ درجے کی خلعت ہے، ایمان دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو متعدد خلعت عنایت کی ہے، خلعت ایمان، خلعت معرفت، خلعت طاعت، خلعت سنت، مخلوق سے طمع کر کے اور غیروں کا آسا لگا کر ان کو ملامت کر، بہت داخل ہے، مخلوق سے طمع کر کے، لالچ کر کے، اور غیروں کا آسرا لگا کر اس کو ملامت کر۔
حضرت شیخ ابو الحسن رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. ارشاد فرمایا اے علی اپنے کپڑے کو میل کجاب سے صاف رکھ. پاک جی جانتے کتابیں نہیں جانتے ہوں. بڑی شیر محمد رضی اللہ عنہ کو مکے بھی سنا ہے, بہت سنا ہے, پڑھ بھی نہیں رہے. اردو جانے کی طرف پڑھیں گے, سیدھی اردو پڑھ نہیں پاتے زمانے کے لوگ. اے علی اپنے کپڑے میل کچیل سے صاف رکھ, ہر دم تجھ کو اللہ کی مدد پہنچے گی. اللہ کی مدد دبا نہ کرو. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے کپڑے کون سے ہیں؟ اپنے کپڑے کو میلا نہ کرے تو وہ کپڑے کون سے ہیں؟ فرمایا جان کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو خلعت ایمان سے نوالا ہے, اس کو میلا نہ کرو. خلعت ایمان اللہ کے سے تعلق نسبت محبت, یہ خلعت ایمان ہے. خلعت معرفت دیا تم کو, کا احسان مانو اللہ کا. بہت مشہور واقعہ میں سنا ہوں سے حضرت ویسا ایک عالم تھے, بزرگ تھے, وہ ان کے پاس جوتا بھی نہیں تھا, ننگے پیر جا رہے تھے. مشہور عالم کا واقعہ ہے, اس وقت بھول گیا میں. ایک شاہی جوان کو دیکھا تو نہایت ناز و انداز سے عمدہ کپڑے زرق برق جا رہا ہے, تو ان کے دل میں آ گیا یہ اللہ نوجوان فساق فجار کو آپ نے ایسے ایسے کپڑے, ہم لوگ پاس جوتی بھی نہیں کہ ہم پہن کے جا رہے. اور الہام آ کا بہت بدل دوں, تو میں نور معرفت کو اس کو دے دوں اور اس کو تمہیں دے دوں. بہت اچھے بھاव ہے. سجدے میں گر گئے, کہا گیا اللہ میں اس تقسیم سے راضی ہوں. آپ نے جو دیا نہیں دیا سب پر راضی ہے. سجدے میں توبہ کیا ہے. اس وجہ سے بہت زیادہ علماء ہمارے کہتے ہیں کہ مالداروں کے ساتھ زیادہ نہ رہا کرو, کیونکہ ان کی وجہ سے حرص اور ہوس بڑھے گی دنیا کی. ہمارے پاس بھی ایسا ہوتا ہے, ہمارے پاس بھی ایسا ہوتا ہے. علاج لکھا دیکھیے کتابوں میں, اس میں ایک صورت یہی ہے جتنے پہ ہو اس پر اکتفا کرو, اللہ کا بھروسہ, شکر ادا کرو. ارشاد اے علی اپنے کپڑے میل کچیل سے صاف رکھ, ہر دم تجھ کو اللہ کی مدد پہنچے گی. تم بھی تو کچھ کرو. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے کپڑے کون سے ہیں؟ فرمایا جان کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو خلعت ایمان کا جوڑا دیا ہے. خلعت معرفت کپڑا ہے نا, کوٹ ہے, پتلوم ہے, کئی ہے, سب ہے. اس کے بھی کئی قسم ہے سب. خلعت ایمان, خلعت معرفت, خلعت توحید, خلعت محبت اور خلعت عنایت فرمایا ہے. اس کی قدر کرو. اللہ نے اگر محبت دی ہے تو قدر کرو. بہت بڑی خلعت ہے. خلعت ایمان سب سے بڑی چیز ہے. اسی میں وہ بھی قصہ ہے کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہم تو ٹوٹی ہوئی جوتیاں بھی ہمارے پاس نہیں, اب اس کو کہو تو بدل دوں. اللہ کی طرف سے نہ کہا, وہ فوراً سجدے میں گر گئے, نہیں ہم اس کو گوارا نہیں کرتے. یہ بہت واقعہ بہت سنتا ہے, حضرت سنائے گا, بچپن سے سنتا ہے. شیخ کہتے ہیں کہ اس وقت میری سمجھ میں شاید کے معنی ہوا وہ سیاب کا فتح ہے, اپنے کپڑوں کو پاک کرو. تو کہتے سمجھ میں نہیں آتا تو کون سا سیاب ہے؟ تو سیاب یہ ہے, سیاب ایمان, سیاب توکل, یہ کپڑے ہیں, اس کو پاک کرو. یہ لباس ہے, یہ ہمارا تصوف. اور یہ ہے جو یہ باتیں ہوں اور جہاں یہ چیز سکھائی جاتی ہو بلکہ دی جاتی ہو, اصل وہی جگہ ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. اس خلاص سے ہم لوگوں کو آراستہ پر راستہ کرے.
شیخ کہتے ہیں کہ اس وقت میری سمجھ میں آئے وہ سیاب کا فتح ہی، اپنے کپڑوں کو پاک کرو. سمجھ میں نہیں آتا کیا کپڑے کیا ہے. معلوم ہوا کہ توکل کا ایک کپڑا ہے اور جتنی صفات حسنہ ہے. ایمان سب سے بڑی ایمان وہ سیاب کا فتح ہے. پر جو شخص اللہ کو پہچانے گا اس کی نظر میں سب چیزیں چھوٹی معلوم ہوں گی. اللہ ہم سب کو یہ حال عطا فرمائے. سب سے پر جو شخص اللہ کو پہچانے گا اس کی نظر میں سب چیزیں چھوٹی معلوم ہوں گی، اور جو اللہ سے محبت رکھے گا اس کے روبرو سب چیزیں بے قدر ہو جائیں گی. تو مجھے معلوم تھا کبھی سنا ہی نہیں آنے کی کئی مطلب کوئی قدر نہیں چیزوں کی، کوئی قدر نہیں دیکھیے، کوئی قدر نہیں ان چیزوں کی، کوئی قدر نہیں. علم ہے آپ کو، ایک علم معلوم ہو جائے کہ فلاں چیز پڑا ہے سائنس کا، یہ خوشی ہوتی ہے. اس سے خوشی بھی نہیں ہوتی. اللہ ماشاء اللہ سب کو نہیں کہتا. وہاں پوچھے گا خدا غیروں کی چیزوں پر تم کو بہت ہنستے گا، خوشی ہوتی ہے. ہماری جو ضرورتیں تھیں اس کو تو مفت مل رہی تھی تب بھی تم نے نہیں لیا، ٹھکرا دیا. ہوتا ہے، ہو رہا ہے کہ نہیں؟ تقسیم ہوئی کیا کوئی نہیں جاتا؟ کیا آدمی ہے سب باہر جو ہے. اللہ تعالیٰ سب دیکھتے ہی، ہماری آپ کی بات ہو رہی نہیں تو خدا کی معاملے بات ہے. اتر ماؤ ہے لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ جو تمہاری طرف لکھا ہوں اس کا تلاوت کیا کرو. اتر ماؤ ہے کہ تم کو جو تلاوت ہو رہی ہے اس کیا دی جا رہی ہے اس کی تلاوت کرو. اور جو اللہ سے محبت رکھے گا اس کے روبرو سب چیزیں بے قدر ہو جائیں گی. اللہ کی محبت کافی ہے. اور جو اللہ کو واحد سمجھے گا وہ کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرے گا. بہت زبردست کتاب ہے. مجھے میں کہتا ہوں حضرت تھانوی نے اپنے پورے جو تربیتی نظام بنائے وہ اسی کے سائے میں کیا ہے. سب چیزیں ایسی ملتی جلتی ہے. وہ یہ کتاب جو اللہ سے محبت رکھے گا اس کے روبرو سب چیزیں بے قدر ہو جائیں گی. اور جو اللہ کو واحد سمجھے گا وہ کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرے گا. اور جو اللہ پر ایمان لائے گا وہ ہر بلا سے معمون رہے گا. اور جو اللہ کا مطیع ہوگا اس کی نافرمانی نہ کرے گا. اور اگر نافرمانی ہوگی تو عذر کرے گا، توبہ کرے گا. اور جان تجھ پر اللہ کے مہربانی ہو کہ سالب کے آخرت کو مخلوق سے امید اٹھانا اور اسے کوئی واسطہ نہ رکھنا ایسی زینت ہے کہ دلہن کے لیے زیور کی بھی نہیں ہے. سب سے بڑی زینت یہ ہے کہ مخلوق سے اپنی نظر کو اٹھا لو. مثال دیا ہے، بات ہر ترجمہ کر رہے ہیں. اور جان لو تجھ پر اللہ کی مہر ہو، محبت ہو کہ سالک آخرت کو مخلوق سے امید اٹھانا اور اس سے کچھ واسطہ نہ رکھنا ایسی زینت ہے کہ دلہن کے لیے زیور کی بھی ہوتی نہیں ہے. تو اپنے لیے بھی دعا کرنا چاہیے. اللہ ہم سب لوگوں کا حال یہی بنا دے جو چاہتے ہیں، جس حال کے طلبگار ہیں جو ہمارے بزرگان دی ہیں وہ چیزیں بھی ہم لوگوں کو حاصل ہیں. ان لوگوں کو اس عمر کی اس سے بھی زیادہ حاجت ہے جیسے جان کو پانی کی. اور جس شخص کو شاہی خلعت پہنایا جائے اور وہ اس کو محفوظ رکھے تو زیبا ہے کہ ہمیشہ اس کے پاس رہے، کیونکہ وہ ہمیشہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے آئی تو ہمیشہ رہے گی. جو ادھر ادھر سے چھین چھان کر کے وہ ضائع بھی ہو جاتی ہے. خلعت عنایت کو میلا کر دے. خلعت عنایت کو اللہ کی خلعت اس کو میلا نہ کرو. طمع سے، لالچ سے، کبر سے میلا مت کرو. اور سوائے رب العالمین کی کسی پہ اعتماد مت کرو. اللہ ہم سب لوگوں کو حال
کہنے کو تو آسان ہے لیکن مشکل ہے بہت. یہ مقام ہے دوسروں کی طرف سے نظر کو ہٹا دینا اور اللہ پر توکل کرنا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اگر اللہ سے عزت حاصل کرے گا تو اس کے دوام سے تیری عزت دائم رہے گی. اللہ سے عزت تو عزت وہ کہ دائم ہے تو تمہاری عزت بھی دائم رہے گی. اور غیر سے عزت حاصل کی تو چونکہ وہ دوام نہیں ہے اس کے اندر تو اس کی عزت دینے میں بھی دوام نہیں رہے گا, فنا ہے. اللہ کی طرف سے جو عزت قائم رہے گی اور جو دوسروں سے عزت تو اس کے لیے کوئی بھروسہ نہیں جب اللہ تعالیٰ چھین لے. اگر غیر سے عزت حاصل کی تو چونکہ اسے دوام نہیں عزت بھی دائم نہیں رہے گی. ایک فاضل نے بہت عمدہ کہا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان باتوں پر بھی عمل کی توفیق دے. اس سب میں اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی حکمتیں رکھی ہیں, عنایتیں ان کی ہیں. بزرگوں نے ہمارے تشریح کیا ہے. کتاب تو ایسی ہے لیکن کتنے علوم اس کے اندر ہے. میں نے مکہ معظمہ میں اس کو بہت سنایا. ملی تو یہی سے معاشرہ محمد صاحب دیے تھے, وہی دیا تھا کیا. پھر میں نے اس کی عربی ڈھونڈوائی. 2 بجے رات میں لوگ گئے ڈھونڈ کے لے آئے مکے کے. وہ ہے ہم نے مولانا سے کہا کہ ہم بھی ترجمہ کریں اس کو. تھوڑی دیر کا صفحہ کیا, کہا مولانا ہم سے ترجمہ نہیں ہو سکتا. یہ تھانوی کا ترجمہ حضرت تھائی صاحب کا دیکھا ہوا تو اس وقت سے ہم لوگ ترجمہ کرنا بھول گئے. بس یہی جیسے ہے ویسے پڑھو, ویسے نہ سمجھ میں آئے سمجھو. اللہ تعالی ہم سب کو الہی معرفت خود میں دے. اللہ اپنی معرفت الہی مقصود من توئی و رضائے تو محبت و معرفت خود میں دے. الہی مقصود من توئی و رضائے. اب یہ چیزیں ہیں کوئی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے ویسا, لیکن مقابلے کے لیے چھوٹا چھوٹا آدمی تیار ہی نہیں. ان علوم کا ان علوم پر نقل وارد کرتے ہیں. کچھ پائیں گے باطن کی, دور ہی ہوتے جاؤ گے, دور ہوتے جاؤ گے. یہ اہل اللہ ہے کہ علوم سب من جانب اللہ ہے, گھر سے ارقا ہوا ہے. اور بات تھانوی ترجمہ کیا ہے نا, ترجمہ بھی حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے کہا مکے میں. اشرف علی یہ کتاب بہت مفید ہے سب لکھا ہوا ہے, اس کا ترجمہ کر دو تو بہت اچھا ہو. بات حاوی کہتے ہیں اگرچہ میں نااہل تھا, ترجمہ کرنے کے لائق نہیں تھا, لیکن میں نے ترجمہ مقبول ہوا. لیکن مجھے میں نے کسی بڑے عالم سے اس کا نام بھی نہیں سنا تھا. کیسے میرے ہاتھ مجھے شیخ محمد لے آئے تھے, کہیں اس کا چرچا نہیں ہے کہ یہ کتاب بھی کہیں سنائی جاتی ہے کہ نہیں سنائی جاتی. وہ سنا بھی نہیں سکے گے بہت سے اس زمانے کے اردو دان تو اس کو سنا بھی نہیں سکتے. سب سے بڑا نقصان تو یہ ہوا اردو نہ جاننے کی. اردو کتابیں میں افریقہ میں تھا, ایک عالم تھے وہیں کے عالم بڑے کہ بھائی اردو پڑھو. تمام علوم دینیہ سب اردو میں آ چکے ہیں. بہت بہت بڑا مزہ تھا افریقہ کے. اب وہ خود وہی تھے, مطلب کہ افریقی تھے. کہاں اردو پڑھو تاکہ علماء جو زیادہ اردو جاننے والے ہیں, جب اردو جانو گے تو ان علماء کا قرب تم کو حاصل ہوگا. جب قرب ہوگا تو ان کے علوم سے تم متاثر ہو گے. لیکن سناتن اردو کی طرف